أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ گزشتہ سے پیوستہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کی خباثتوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل سعادت عقل مندوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا اور حضرت انسان کو یہ بات سمجھائی کہ یہود کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی بری صفتیں ہیں، بندہ ان بری صفتوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھے اور اہل سعادت نیک بختوں کی جتنی اچھی صفتیں ہیں ان اوصاف حسنہ کو اپنائے تو اللہ کے نظر میں جو لوگ عقل مند ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور اور فکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں غور فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر اہل عقل پہنچتے ہیں کہ ربا یہ کارخانہ قدرت آپ نے بیکار نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بلکہ بافائدہ ہے اور انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ تو عقلاء اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آخرت میں جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر لیا سزا کے طور پر، وہ کامل طور پر رسوا ہوا اور یہ سزا ظالموں کو ملے گی۔ اب اگلی آیت کے اندر مزید اللہ رب العزت عقلاء کے دعا کو نقل فرما رہے ہیں کہ اہل عقل عقائد بھی درست رکھتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں اور اپنے اعمال کے اوپر ان کو اعتبار نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں اپنے عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو عقلاء یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا، ہمارے پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کے پکار کو۔ پکارنے والے سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہے جس نے ساری دنیا کو پکارا، ساری دنیا کو للکارا اور سارے انسانوں کو ایمان کی دعوت دی کہ ایمان قبول کرو۔ تو عقلاء دعا کرتے ہیں، ایک پکارنے والے نے پکارا، یعنی اللہ آپ کے نبی نے ہمیں ایمان کی دعوت دی اور فرمایا کہ ان آمنوا بربکم، تم اپنے پروردگار کو مانو تمام صفات کے ساتھ۔ فآمنا، اللہ ہم نے آپ کے منادی کی پکار پر لبیک کہا، اس کی دعوت کو ہم نے قبول کیا، آپ کی وحدانیت اور آپ کے رسول کی رسالت کی ہم نے تصدیق کی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، لیکن جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے، جس طرح بندگی کرنے کا حق تھا، کما حقہ ہم بندگی عبادت اور اطاعت نہ کر سکے، ہم سے تقصیر ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کمیاں ہو گئی اعمال کے اندر،
تو اللہ فغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کیجئے ہم سے ہمارے برائیوں کو، یعنی گناہوں سے اللہ اپنے فضل سے ہمیں پاک کیجئے، گناہوں سے پاک زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو دنیا کے اندر جو نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا، عقلاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ، تو ان کو موت بھی نیک لوگوں کی طرح آئے گی، اور جو جہلاء کے ساتھ محبت کرے گا، یہود اور نصارہ کے ساتھ محبت کرے گا، تو اس کو موت بھی جہلاء والی آئے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے جھگڑا کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کن عالما، خود کتاب کا عالم بن جا، محنت کر، کوشش کر، خود آپ اللہ کے کلام کو سیکھے، عالم نہیں بن سکتا، او متعلما، طالب علم سیکھنے والا بن، ہمیشہ سیکھنے والا بن، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ نہ عالم بن سکے نہ متعلم بن سکے، تو فرمایا کن خادما، تیسری قسم علماء اور طلباء کے خادموں کی، ان کا خادم بن جا، ولا تکن الرابع فتہلک، چوتھا قسم نہ بننا، یعنی علماء سے بغض رکھنے والا، علماء سے نفرت کرنے والا، علماء پر اعتراضات کرنے والا، اگر ایسا بنو گے فتہلک، تو دنیا اور آخرت تمہاری تباہ ہوگی۔ ایک روایت میں فرمایا، من ابغض العالم فقد ابغضنی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی عالم سے بغض رکھا فقد ابغضنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے فقد وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو اس لیے نیکوکاروں میں، علماء میں کچھ کمیاں ہوگی، لیکن تم نے نفرت اور بغض نہیں رکھنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے کہ ہمارے ہاں کچھ علماء ایسے ہیں کہ ان کے فعل ان کے قول کے خلاف ہے، بولتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، اپنے بولنے پر عمل نہیں کرتے، ان کے اندر کوتاہیاں بہت ہے، ان میں کمیاں بہت ہے۔ تو کیا ہمیں یہ اجازت شریعت دیتا ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، ان پر اعتراض کریں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جو سونے کے اینک سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ایک مشین ہے، اس مشین کے اندر قرآن چھپتا ہے، اب ایک مشین ایسے ہے کہ اس میں چھپائی غلط ہو گئی، پیچھے صورتیں آگے آ گئی اور اگلی والی صورتیں پیچھے آ گئی، جو پہلے آیت تھی وہ بعد میں آ گئی، بعد میں آنے والے آیت پہلے آ گئی، تو قرآن کے آیتیں آگے پیچھے ہو گئی، ترتیب الٹ ہو گیا، مشین کے اندر چھپائی غلط ہو گئی۔ تو کیا جو چھپائی ہوئی ہے، جو آیتیں آگے پیچھے چھپی ہے، ان کا تم احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ان کا قدر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کہا ہم ان کا بھی قدر کرتے ہیں۔ تو کہا ایسا ہی علماء کے عمل میں کمی بیشی آگے پیچھے وہ ہوں گے، تو میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ان کا بے احترامی کرو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، روایت کے اندر آتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ بے عمل علماء کو جمع فرمائیں گے، بے عمل علماء کو جمع فرمائیں گے۔ کچھ لوگ فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ پر علماء کی بہت زیادہ گستاخی کرتے ہیں، علم دین کے شان میں یہ گستاخی ہے سیاست کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ایمان اور آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں لسان نبوت سے
بتائے وہ فرمان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، محشر کے میدان میں اللہ بے عمل علماء کو جمع کریں گے جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، اور پھر اللہ خود ان سے فرمائیں گے میں نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں جہنم کے اندر داخل کرو، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا کرو، جاؤ میں نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر لیا۔ لوگوں نے ایک حدیث یاد کی ہے، ایک لفظ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے قیامت میں عالم کو داخل کیا جائے گا جہنم میں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ توفنا مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں موت آئے، تو نیک لوگوں کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو تب موت بھی نیک لوگوں جیسے آئے گی، اور جب نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھیں گے تو ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خادم ان کے ہاتھ والا پنکھا ان کو دے رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا دیکھو آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور گرمی ہے، یہ پنکھا مجھے چل رہا ہے، پنکھا مجھے چلا رہے، ہوا دے رہے، تو یہ ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا دنیا میں علماء کے ساتھ بیٹھنے سے یہ فائدہ پہنچ رہا ہے تو آخرت میں بھی یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ایک خلیفہ نے دیکھا، کہا آپ کے ساتھ کیا صورتحال رہی؟ تو کہنے لگے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے پیش کیا اور اللہ نے فرمایا کہ احمد لاہوری تم دنیا میں اتنا کیوں روتے تھے؟ تو جیسے اللہ نے یہ فرمایا تم کیوں روتے تھے، مجھے اتنا رونا آیا کہ میں داڑے مار مار کر رونے لگا۔ احمد لاہوری وہ شخصیت جن کو انگریز نے سخت ترین سزائیں دی، برف کے درمیان میں اسے رکھا جاتا تھا، ایک بلاک برف کا اوپر دوسرا بلاک نیچے، درمیان میں احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو لٹایا جاتا تھا اور کہتا کہ تو ہماری مخالفت چھوڑ دے۔ تو احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ارے انگریز تو نے میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر دیا، لیکن اس جسم کے اندر جو دھڑکنے والا دل ہے اس میں تمہاری نفرت اور بغض اور بڑک رہی ہے، کفر کے خلاف نفرت کبھی نہیں ہٹے گی۔ تو خلیفہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فرمایا تم اتنا کیوں روتے تھے؟ میں رویا، خوب رویا۔ اللہ نے فرمایا تیری برکت سے اس مقبرے کے اندر جتنے مردے تھے سب کی ہم نے تیرے برکت سے مغفرت فرما دی، سب کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکوں جیسی زندگی عطا فرمائے، نیکوں کے ساتھ محبت ہو۔ تو عقلاء دعا کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دے دیجئے جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اپنے رسولوں کے واسطے سے، یعنی جنت اور جنت کی نعمت اللہ تعالی ہمیں دے دیجئے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، سارے انسانیت کے سامنے اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ گھر کے اندر رسوائی ہوتی ہے تو انسان کا سر جھک جاتا ہے، مسجد میں رسوائی ہو محلے میں تو پورے محلے والوں کے سامنے سر جھک جاتا ہے، اور پورے ملک والوں کے سامنے رسوائی ہو تو آدمی کا سر جھک جاتا ہے۔ اور قیامت کی رسوائی، یہ گھر کی، محلے کی، ملک کی رسوائی اور ذلت تو کم ہے، قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر آخر انسان تک رشتہ دار، دوست، احباب، اعزہ و اقارب سب سامنے ہوں گے، ان کے سامنے جو ذلیل ہو جائے تو یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اہل عقل اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں بڑے مجمع کے اندر رسوا اور ذلیل نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، یعنی اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ایمان پر موت آئے، عمل صالحہ کے ساتھ زندگی ہو، لیکن کٹائی کے بعد ہمیں جنت میں نہ بھیجنا کہ پہلے ہماری پٹائی ہو، مار پیٹ ہو، جہنم میں بھیج دیا جائے، پھر ہم وہاں سے جنت میں آ جائے۔
اللہ ہمیں اس عقائد اور ان اعمال صالحہ کا مستحق بنا دیجئے اپنے فضل سے کہ جن ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے پہلے وہلہ میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے اور ہم جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اور اللہ ہماری طرف سے غداری ہو سکتی ہے، بے وفائی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ آپ تو وفادار ہو، آپ تو وعدہ پورا کرنے والے ہو۔ اللہ اپنے وعدہ کو پورا کر دیجئے اور پہلے وہلے میں ہمیں جنت میں بھیج دیجئے۔ تو عقلاء یہ دعا کرتے ہیں۔ پچھلے آیت میں عقلاء کے دعا کا تذکرہ تھا، اب اگلی آیت میں اہل عقل کے دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا عمل کرنے والے عمل کو۔ تم میں سے ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والے کے عمل ضائع نہیں ہوگا، ہر عمل اور ہر نیکی کی قدردانی کی جائے گی۔ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کیا، ہجرت ترک وطن کو کہا جاتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اللہ کے راستے اپنے گھروں سے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں انہیں ایذائیں اور تکلیفیں دیے گئے۔ وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے۔ وَقُتِلُوا، اور مارے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کے برائیوں کو۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا باغات میں۔ کیسے باغات ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، ان باغات یا ان محلات کے نیچے 4 قسم کی نہریں بہتی ہوگی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اب جو اللہ سے بدلہ لینا چاہے وہ ایمان کامل اپنائے اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا ایمان کی طرف۔ ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، یعنی اپنے رب کے توحید کے ساتھ۔ فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کیجئے ہم سے ہمارے برائیوں کو۔ وتوفنا مع الابرار، اور موت دیجئے ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وآتنا، اور ہمیں دیجئے، ما وعدتنا، جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے واسطے سے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لی اللہ کریم نے، پس قبول کر لی ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو۔ انی لا اضیع، کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا عمل عامل منکم، تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو۔ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔
فالذین ہاجروا پس جن لوگوں نے ہجرت کیا، وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور تکلیف دیے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا اور لڑے، وَقُتِلُوا اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوگی ان کے محلات کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔